چکوال کی سرسبز وادیوں میں جہاں پہاڑوں سے بہتا صاف پانی ہر منظر کو خوبصورت بناتا ہے، وہاں 21 ستمبر 1950 کو ایک بچی نے آنکھ کھولی۔ اس وقت شاید کسی کو اندازہ نہیں تھا کہ یہ بچی آگے چل کر پاکستان کی طبی اور سیاسی دنیا میں ایک بڑی شناخت بنے گی۔ ڈاکٹر یاسمین راشد، جن کا تعلق چکوال کے ایک سادہ سے گاؤں نیلا سے ہے، بچپن ہی سے محنت، سادگی اور اصولوں والی زندگی کی عادی تھی۔ چکوال، جو کہ پنجاب کا ایک تاریخی اور خوبصورت ضلع ہے، یاسمین کی شخصیت کو مزید مضبوط بنیاد فراہم کی۔ ان کی زندگی کا پہلا بڑا قدم اس وقت آیا جب وہ لاہور منتقل ہوئی۔ لاہور کے مشہور کنونٹ آف جیسس اینڈ میری اسکول میں داخلہ ملا، جہاں جدید اور معیاری تعلیم نے ان کی صلاحیتوں کو مزید نکھارا۔ یاسمین راشد ایک ذہین، محنتی اور حساس بچی تھی، جنہیں شروع سے ہی علم حاصل کرنے کا شوق تھا۔ ان کی فیملی نے بھی ہر موقع پر ان کی ہمت بڑھائی۔ 1972 میں ان کی شادی راشد نبی ملک سے ہوئی، جو ایک معروف سیاسی خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ ان کے سسر ملک غلام نبی پنجاب کے سابق وزیر تعلیم تھے، جن کی سوچ ہمیشہ ترقی اور خدمت کے گرد گھومتی تھی۔ یاسمین کی شادی نے انہیں نہ صرف ایک مضبوط گھرانہ دیا بلکہ سیاست کی دنیا کی جھلک بھی دکھائی۔ ڈاکٹر یاسمین راشد کی تعلیمی زندگی ہر عورت کے لیے ایک مثال ہے۔ 1978 میں انہوں نے فاطمہ جناح میڈیکل یونیورسٹی لاہور سے MBBS مکمل کیا۔ اس دور میں میڈیکل میں خواتین کی تعداد آج کی نسبت بہت کم تھی، اس لیے ڈاکٹر یاسمین کا یہ سفر آسان نہیں تھا، مگر انہوں نے ہر رکاوٹ کا ہمت سے مقابلہ کیا۔ 1984 میں وہ مزید تعلیم حاصل کرنے کے لیے برطانیہ گئیں، رائل کالج آف آبسٹیٹریشنس اینڈ گائنیکالوجسٹ میں داخلہ لیا اور 1999 میں MRCOG جبکہ 1999 میں FRCOG کی اعلیٰ ڈگری حاصل کی۔ غیر ملک میں رہنا، فیملی سے دور ہونا اور تعلیم کا دباؤ برداشت کرنا آسان نہیں ہوتا، مگر ڈاکٹر یاسمین نے یہ سب ثابت قدمی سے کیا۔ بعد میں کراچی کے کالج آف فزیشنز اینڈ سرجنز پاکستان سے FCPS بھی حاصل کیا۔ ان کی تعلیم صرف ڈگریوں تک محدود نہیں رہی، بلکہ ہر میدان میں ان کے علم اور تجربے نے انہیں ایک ماہر ڈاکٹر بنا دیا۔ ڈاکٹر یاسمین راشد نے گائنیکالوجسٹ کے طور پر ہزاروں خواتین کی زندگیوں میں بہتری لائی۔ انہوں نے کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی میں شعبہ گائنی کی سربراہی کی۔ اس کے علاوہ راولپنڈی میڈیکل یونیورسٹی، فاطمہ جناح میڈیکل یونیورسٹی اور سینٹرل پارک میڈیکل کالج میں اعلیٰ عہدوں پر خدمات انجام دی۔ 1998 سے 2000 تک وہ پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن لاہور کی صدر رہیں اور 2008 سے 2010 تک پنجاب کی سطح پر اسی تنظیم کی سربراہ بنی۔ خواتین کی صحت کے لیے ٹاسک فورس اور ویمن ہیلتھ کمیٹی کی سربراہی کرتے ہوئے انہوں نے صحت کے کئی اہم منصوبے شروع کیے۔ ان کی کوششوں سے پنجاب میں زچہ بچہ صحت کے پروگرام مضبوط ہوئے، ہسپتالوں میں سہولیات بڑھیں اور غریب عورتوں کے لیے بہتر علاج کی سہولتیں میسر آئیں۔ 2010 میں سرکاری ملازمت سے ریٹائر ہونے کے بعد بھی انہوں نے عوامی خدمت کا سلسلہ نہیں روکا۔ ہمدردی سے مریضوں کا علاج کرنے کے باعث لوگ انہیں شفا کی دیوی بھی کہتے تھے۔ ریٹائرمنٹ کے بعد آرام کرنے کی بجائے ڈاکٹر یاسمین راشد نے ایک نئی راہ چنی، سیاست کی راہ۔ 2010 میں انہوں نے اپنے سسر کی مشاورت پر پاکستان تحریک انصاف میں شمولیت اختیار کی۔ ڈاکٹر سے سیاست دان بننا آسان نہ تھا، مگر ان میں انصاف کے لیے آگ کی تڑپ اور لوگوں کی خدمت کا جذبہ موجود تھا۔ 2013 کے عام انتخابات میں انہوں نے NA 120 سے نواز شریف کے مقابلے میں الیکشن لڑا اور اچھے ووٹ حاصل کیے، مگر کامیابی نہ ملی۔ 2017 میں انہوں نے کلثوم نواز کے خلاف ضمنی الیکشن لڑا، مگر یہ مقابلہ بھی بہت تھوڑے فرق سے ہار گئی۔ 2018 میں وہ NA 125 سے الیکشن لڑی، مگر وہاں بھی کامیابی نہ ملی۔ ان مسلسل ناکامیوں کے باوجود انہوں نے ہمت نہیں ہاری۔ اسی سال انہیں صوبائی اسمبلی کی مخصوص نشست پر منتخب کر لیا گیا، جو ان کی محنت کا پہلا بڑا سیاسی انعام تھا۔ 27 اگست 2018 کو وہ پنجاب کی کابینہ کا حصہ بنی اور انہیں صحت کا محکمہ دیا گیا۔ عثمان بزدار اور پرویز الہی کے ساتھ کام کرتے ہوئے انہوں نے صحت کے شعبے میں نمایاں تبدیلیاں کی۔ سب سے بڑا قدم صحت کارڈ پروگرام تھا، جس نے لاکھوں غریب لوگوں کو مفت علاج کی سہولت دی۔ ہسپتالوں میں نئے آلات لگائے گئے، ڈاکٹروں کی تربیت کو بہتر بنایا گیا اور کورونا کی وبا کے دوران ان کی قیادت نے پنجاب کے صحت کے نظام کو سنبھالے رکھا۔ 4 جون 2022 کو وہ PTI پنجاب کی صدر بنی اور پارٹی کو مزید مضبوط کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ ان کی تقریریں
हमेशा लोगों को उम्मीद और हौसला देती थी। सियासत हमेशा आसान नहीं होती। 9 मई 2023 के बाद 12 मई को उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। लाहौर हाई कोर्ट ने गिरफ्तारी को गैर कानूनी करार दिया, मगर फिर भी वो 2 साल से ज्यादा जेल में रही। इस दौरान उनकी सेहत भी मुतासिर हुई, मगर उनकी हिम्मत कम न हुई। उन्होंने जेल से खतूत लिखे जिनमें मुल्क की सूरत हाल और आवाम के मसाइल पर बात करती रही। 2024 के आम इंतखाबात में उन्होंने नवाज शरीफ के खिलाफ NA 130 से इलेक्शन लड़ा और बहुत ज्यादा वोट हासिल किए, मगर मुबैना धांधली की वजह से वो शिकस्त खा गई। कई समाजी तंजीमों ने भी उनके मौक़िफ़ की हिमायत की। आखिरकार तकरीबन 2.5 साल कैद के बाद 23 नवंबर 2025 को उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया गया। डॉक्टर यास्मीन राशिद की जिंदगी जिद्दोजहद, खिदमत और हिम्मत का एक वाकई रोशन नमूना है। वो सिर्फ एक डॉक्टर नहीं बल्कि एक मजबूत माँ भी है, बहादुर खातून और आवाम की रहनुमा भी है। वो हर औरत को ये पैगाम देती हैं कि अगर इरादा पक्का हो तो कोई मुश्किल रास्ता रुकावट नहीं बनता। आज जब वो जेल से रिहाई के बाद दोबारा आवाम में वापस आई हैं तो उनकी आंखों में वही चमक है जो उनके अंदर छुपी मजबूती और उम्मीद को जाहिर करती है। अल्लाह उन्हें कामयाबियां दे और उनकी जिद्दोजहद लोगों के लिए रोशनी का जरिया बनी रहे।